ہمیں کہتے ہیں کہ آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، بتوں کے ہمارے باپ دادا کا غلط کرتے رہے. تو اسی طرح سے آج ہمارا بھی مزاج بن گیا ہے کہ جو کوئی ان کو بات بتائی جائے کہ قرآن و حدیث میں ایسے نہیں ہے تو ہم کہتے نہیں ہمارے باپ دادا کرتے رہے تو کیا غلط کرتے رہے. بھائی غلط ہو بھی سکتے ہیں، انسان تھے، وہ نبی تو تھے نہیں، صحابہ بھی نہیں تھے کہ ہم کہیں کہ اللہ نے ان کو غلطی ہوئی پھر ان کو توبہ کی توفیق عطا کر دی. عام انسان تھے، ہو سکتا ہے غلطی تو ہو ہی سکتی ہے. تو 27 رجب بہت زیادہ مشہور ہے اس حوالے سے کہ اس میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، لیکن یہ غلط مشہور ہے. یہ جو معراج کا ہے اس کے مہینوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے. بعض روایات میں محرم کا مہینہ آتا ہے، بعض روایات میں رمضان کا مہینہ آتا ہے، بعض میں ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، بعض میں رجب کا مہینہ آتا ہے. پھر رجب کے اندر تاریخوں میں بھی بہت سارا اختلاف ہے کہ جو کہتے ہیں نا حضرات کے رجب میں معراج ہوئی تو وہ پھر اس کا آگے مزید بھی اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر اختلاف ہوتا ہے. تو یہ تاریخوں میں اختلاف ہوتا رہتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے اور یہ حقیقت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جو ہے وہ ایک ہی رات کے اندر مسجد اقصی تک لے گئے، پھر مسجد اقصی سے ساتواں آسمان پر جنت جہنم دکھائے گئے، پھر وہاں پہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا. اور اس کے اندر ہمارے لیے جو اہم بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تحفہ لے کر آئے نمازوں کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے اور نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اور تب جا کے ہمیں اس معراج کی اصل میں بات یہ ہے کہ ہم عادی ہو گئے کہ ہمیں کوئی آسان سا دین بتایا جائے، کوئی مزیدار سے دین ہو، ہم اس پر عمل کر لیں. تو جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دین میں فلاں جگہ پر آپ نے کوئی میٹھی چیز پکا کے کھانی ہے یا فلاں چیز کھانی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا زبردست ہے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہی کرنا ہے. جب مشقت والی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے، آج کل سردی کا موسم ہے، اگر کبھی پانی ٹھنڈا بھی ہو تو اسے وضو کر کے فجر کی اور عشاء کی حفاظت کرنی ہے تو اس وقت کہتے ہیں نہیں بھائی دین تو بڑا مشکل ہے اور پھر اس پر عمل بھی بہت کرو. تو جو مزے مزے کی باتیں ہوتی ہیں اس پر سارا معاشرہ مل کے عمل کرتا ہے. تو 27 رجب کو ایک یہ کام چل رہا ہوتا ہے جی، وہ مٹی کی دیوں میں آگ جلائی جاتی ہے اور لوگوں کو اپنے گھروں کے اس کے اوپر رکھتے ہیں. تو یہ چونکہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے اندر رسوم اور رواج وہ کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد. کیوں؟ محمد بن قاسم تو بہت بعد میں، ہمارا زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 نسلیں پہلے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہوئے. محمد بن قاسم تو بہت بعد میں آیا تو ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے. تو جب اسلام ہمارے اندر آ گیا تو ہندوؤں کی جو رسمیں تھیں ان کو ہم نے اسلامائز کر لیا، ہم نے ان کو اسلام کا چولا پہنا لیا، پھر اس کو مختلف نام دے دیے. تو ہندوؤں میں ایک تہوار ہے وہ دیوالی کے نام سے ہے یا اس طرح، جس میں وہ دیے جلاتے ہیں اور اپنے گھروں کے اوپر رکھتے ہیں. ان کا اس کے بارے میں خاص عقیدہ نظریہ بھی ہے. تو مسلمانوں نے اس چیز کو اسلامائز کر کے اس کو اسلام کا چولا پہنا کے 27 رجب کو یہ کام کرنا شروع کر دیا. نام کیا دیا؟ شب معراج کی. یہ عبادت ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے. عبادت وہی ہے، دیکھنا عبادت کیا ہے؟ بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اور اللہ کو بندے سے ملانے والی ذات کون سی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی چیز عبادت ہے اور کون سی چیز عبادت نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پتہ چلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں بتائیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عبادت ہے؟ جب نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتائی تو ہمیں پتہ چلا کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں اور اس طرح سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے. روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور حج کر کے دکھایا، زکات ادا کر کے دکھائی ہے، زکات کے احکام بتائے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ عبادتیں ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ یہ عبادت ہے. تو عبادت کا ہمیں پتہ اس وقت چلے گا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے کہ فلاں چیز عبادت ہے یا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد 18 سال تک اس دنیا میں زندہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 27 رجب کو کوئی ایسا خاص عمل نہیں کیا کہ جس کو آج جس کو ہم کر رہے ہیں جو راتوں کو جاگا جاتا ہے خصوصی. تو دیکھیں ویسے عام عموماً کوئی عبادت ہو نا تو اس میں کوئی منع نہیں ہے. آج رات کو ہم جاگ لیں تو کوئی ہمیں منع نہیں کرے گا. آج کل اگر ہم روزہ رکھ لیں اور آج اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو تو اس کو کوئی منع نہیں کرے گا. یہ نفلی عبادتیں ہر وقت ان کی اجازت ہے. شریعت مطہرہ نے ان کو مطلق اور آزاد چھوڑا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی تاریخ مقرر کر لیتے ہیں تو ہم شریعت پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس عبادت کو فلاں دن کے ساتھ قید ہونا چاہیے تھا، شریعت نے اس کو آزاد کیوں چھوڑا ہے؟ مثلا شریعت نے کہا ہے کہ آپ کبھی بھی رات کو جا کے نفلی عبادت کر سکتے ہیں. ہم کہیں گے کہ 27 رجب کو ہم نے جاگنا ہے، اس کی کوئی خاص فضیلت ہے. اگر خاص فضیلت ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 18 سالوں میں کم از کم ایک بار ضرور کرتے ہیں. میں نے شروع میں عرض کیا کہ معراج کی تاریخ میں اختلاف ہے. تو اتنا بڑا اختلاف کیوں ہے؟ اگر تو یہ ہر سال منائی جاتی ہے اور ہر سال اس کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو عبادت ہوتی ہے اور اس میں جو ہے فلاں فلاں کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی اختلاف نہ ہوتا. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو شب معراج ہے. اتنا بڑا اختلاف ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی اہتمام نہیں ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال تک زندہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام زندہ رہے. صحابہ میں سے بھی کسی نے یہ کام نہیں کیا کہ 27 رجب کو خاص کر کے اس کے روزہ رکھا جائے یا اس کے اندر کیا کیا جائے؟ عبادات کا اہتمام کیا جائے. ہاں ویسے عموماً کوئی بندہ روزانہ رات کو عبادت کرتا ہے تو وہ شخص 27 رجب کو بھی کرے. اگر ویسے عموماً اس کو کوئی روزوں کی ترتیب چل رہی ہے، ایک دن چھوڑ کے وہ روزہ رکھتا ہے یا 2-3 دن چھوڑ کے روزہ رکھتا ہے، اس ترتیب کے اندر 27 رجب آ رہا ہے تو وہ روزہ رکھ لے، لیکن اس نیت سے رکھنا. لیکن یہ جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد چھوڑا ہے ان کو آزاد چھوڑ کے عبادت کرنی ہے عقیدے میں تاکہ بگاڑ نہ آئے. اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں 27 رجب کو روزہ جو ہے یہ شریعت میں ہونا چاہیے تھا تو یہ در حقیقت ہمارا صحابہ پر بھی الزام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام ہے کہ اس عبادت کا وقت مقرر کرنا چاہیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا، ہم کر لیتے. تو یہ ایک بہت بڑی جرت کی بات ہے، ہمیں اس سے پرہیز کرنی چاہیے. تو ایک وہ جو ہے نا مشہور ہے کہ بنیے سے سیانہ سو باولا، کہ بنیے جو ہے نا یہ ایک قوم ہے جو تجارت میں بہت زیادہ ماہر ہے. تو اگر کوئی بندہ کہے نا کہ میں تجارت میں بنیے سے زیادہ گور جانتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں پھر تو پاگل ہی ہے. تو اسی طرح صحابہ کرام سے زیادہ دین جاننے والا کوئی بھی نہیں. صحابہ کرام وہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان کی گواہی دی. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا نا قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اس وقت سامنے کون تھا؟ صحابہ. اور خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں. تو صحابہ کے ایمان کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود دی ہے. نہ صرف ان کے ایمان کی گواہی دی ہے بلکہ ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے. فرمایا کہ جو ان کی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، جو صحابہ
صحابہ کی طرح سے ایمان لائے گا اس کا ایمان مقبول ہے، ورنہ ایمان مقبول نہیں ہے۔ تو جب ایمان کے اندر بھی صحابہ ہمارے لیے معیار ہے تو عبادات کے اندر بھی تو 100 سال گزر گئے اور صحابہ میں سے کسی نے بھی 27 رجب کو خصوصی طور پر شب معراج کے طور پہ نہیں منایا، تو آج ہم بھی منانے کے مجاز نہیں ہے۔ عموماً اگر کوئی ویسے جاگتا ہے، عموماً راتوں کو جاگتا ہے، کوئی عبادتیں کرتا ہے تو وہ 27 رجب کو بھی کر لے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ہم عبادت ہی تو کر رہے ہیں، اللہ کا نام ہی تو لے رہے ہیں، کوئی گناہ تو نہیں کر رہے، کوئی چوری تو نہیں کر رہے، کوئی شراب تو نہیں ہے۔ تو بات ان کے لیے ساری کی ساری یہی ہے کہ دین نام ہے صرف اتباع، ہمیں دین ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے، اس کے علاوہ ہمیں دین کہیں سے مل نہیں سکتا۔ تو اگر اتباع نہیں ہے، اگر نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ، اگر ہم صبح کی نماز میں 8 رکعتیں پڑھنی شروع کرتے ہیں تو ہماری نماز بھی قبول نہیں ہے، اگر ہم روزہ 24 گھنٹے کا شروع کرتے ہیں تو ہمارا روزہ بھی قبول نہیں، کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی نہیں ہے۔ اسی طرح باقی ساری عبادات میں بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کا نام لینا ہے اس طریقے سے لینا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، اس کے علاوہ ہم یہ نام نہیں لے سکتے۔ اور یہیں سے ایک بات ہے کہ دین چونکہ نام ہے صرف اور صرف اتباع کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے میں خانہ کعبہ کا طواف فرمایا ہے، 7 چکر لگائے۔ تو خانہ کعبہ کیا ہے؟ پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت ہے۔ تو اس پر ایک بھائی نے ابھی میرے سے جو میں سے پہلے سوال کیا کہ آپ اس کے بارے میں بات کریں، تو اس پر ہندو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم بھی تو 7 چکر لگاتے ہیں آپ کے گرد، ہم بھی تو بت کی عبادت کرتے ہیں، تو تم بھی تو بت کے گرد یعنی پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت کے گرد چکر لگاتے ہو، تو ہم میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ تو ہم میں اور ان میں سب سے پہلی بات فرق والی یہ ہے کہ کبھی کوئی ہندو ایسا ہو کہ جو عقیدت اور محبت میں بت کے اوپر سر کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں۔ لیکن حضرت بلال حبشی جب اذان دینے لگے تو وہ خانہ کعبہ کے اوپر چلے، تو ہمارے لیے خانہ کعبہ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو بت کی حیثیت ہندوؤں کے نزدیک ہے۔ ہمارے لیے خانہ کعبہ کی حیثیت صرف اور صرف اتنی ہے کہ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کیا کہا تھا؟ ہے وہ جنت سے آیا مطلب، فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، لیکن میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا اگر میرے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا۔ حضرت جس جو درخت کے نیچے 1400 سے زیادہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کیا، تو اس درخت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کٹوا دیا کہ کہیں بعد میں یہ لوگ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ تو خانہ کعبہ جو ہے وہ ہمارے لیے عبادت کی جگہ نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، صرف اور صرف ہمیں ایک مرکز دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سمت مقرر کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو ہمارے لیے ایک عزت والی جگہ بنا دیا ہے۔ ہم خانہ کعبہ کی عبادت ہرگز نہیں کرتے، ہم خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، وہ بھی صرف اور صرف اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکر لگائے تھے، خانہ کعبہ کے گرد لگائے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 چکر نہ لگاتے، ہم نہ لگاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور کے چکر لگا لیتے، کسی اور تعداد میں لگا لیتے، ہم وہاں پہ لگا دیتے، کیونکہ ہمارے دین کا نام صرف اور صرف اتباع ہے۔ ہم نے اتباع کرنی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تب ہی پورا ہوگا کہ جب ہم حضور نبی کریم